سائل ہوں تیرے در کا، ملے مجھ کو بھیک کرم کی، رکھ لاج میرے آقا اس میری چشم نم کی، کروں گنبد خضرا کا پھر آنکھوں سے اپنی نظارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں۔ Ready for the journey of a lifetime? Let me introduce you to the Soharwardi Hajj group. If you're dreaming of an authentic and comfortable Hajj experience to Mecca and Medina, look no further. This group is not just affordable, they're experienced and reliable, ensuring your spiritual journey is seamless and memorable. Picture this: luxurious accommodations, all the comforts you need, and the soothing voice of Al-Hajj Said Fasihat and Soharwardi guiding you through the experience. Sounds amazing, right? And here's the best part: you'll be traveling with fellow Pakistanis, creating connections that last a lifetime. Just a heads up, you will need a Pakistani passport to apply, but once you're on board, the adventure waits. Don't miss out on this incredible opportunity. Click the link to learn more and start your journey with Soharwardi Hajj Group today. Trust me, you won't regret it. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ جو حضرت ابو طالب کو شاید مسلمان نہیں بھی تسلیم کرتے مانتے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں یار ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی حضرت ابو طالب، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئے گا ڈس رسپیکٹ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ریزائن کرنے کی وجہ کیا بنی؟ مولا علی علیہ السلام فرمائے ٹھیک ہے، اگر امت کا اور مسلمانوں کا اس میں اگر فائدہ ہے تو میں خلافت سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کے یہ کلمات ہیں نا میرے بھائی۔ جب امام علی شہید ہوئے تو آپ خلیفۃ المسلمین تو تھے، حضرت علی کے لشکر میں سے کچھ خارجی تھے۔ یہ آج کل کے مورخین کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ شیعہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یا بی بی عائشہ پہ کوئی تبرہ کر دیتا ہے تو اس کے جواب میں یہ لوگ حضرت ابو طالب کو سنی، حضرت ابو طالب کو گالیاں نکال رہے ہو، تو یہ سنیوں کو زیب دیتا ہے کہ حضرت ابو طالب رسول کے چچا کے بارے میں اس طرح کی بات ہے۔ وہ چچا جو محسن اسلام ہے، وہ چچا جس نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانی دی، وہ چچا ان کا نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں میں، جرم شاید یہ ہوگا کہ وہ علی کے باپ ہیں، وہ کسی اور کے باپ ہوتے تو آج رضی اللہ لگانے کے لیے پوری امت تیار ہو جائے۔ بالکل پوری امت تیار تھی۔ پوروں کا اتفاق ہوتا تھا اس پہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ریزائن کرنے کی وجہ کیا بنی؟ 17 سال عمر ہوگی بچے کی۔ خلافت سے ریزائن کا مطلب یعنی کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام جو خلافت سے جو دستبردار ہوئے، صلح کیے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو واقعہ ہوا امیر شام کے ساتھ کا واقعہ ہوا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یعنی کہ ریزائن تو نہیں کیا آپ نے خلافت؟ نہیں، وہ بچے کا جو انداز تھا، وہ بچے کی جو بات تھی وہ یہ ہے۔ اچھا مولا علی علیہ السلام فرمائے ٹھیک ہے، اگر امت کا اور یعنی کہ مسلمانوں کا اس میں اگر فائدہ ہے تو میں خلافت سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کے یہ کلمات ہیں نا میرے بھائی۔ اچھا ہے؟ ہاں۔ اب پھر جو آگے سے جو اسٹیٹمنٹ بعد میں بدلی گئی، جو پھر پہلے سے بھی ہوتا آ رہا تھا، بعد میں بھی ویسے ہی ہوتا رہا۔ لیکن جب امام علی شہید ہوئے تو آپ خلیفۃ المسلمین تو تھے؟ نہیں، یہ تو بات ہے، آپ خلیفۃ المؤمنین تھے، لیکن یہ ایک ایسا ایونٹ آیا تھا، اس پہ آپ نے کہا تھا کہ اچھا بھائی اگر تمہیں اچھی بات ہے بھائی، میں اگر امت کا، جماعت کا، مسلمانوں کا اس میں اگر خیر ہے تو میں اپنی خلافت سے میں دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ ایک مومنٹ آیا تھا ایسا۔ تو آج کل کے بچے بڑے ہوشیار ہیں، وہ بچے چیزوں کو بڑی آسانی سے پکڑ لیتے ہیں، اور یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے یہ ایک زمانے تک ہی رہے گا۔ بالکل۔ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس چیک کرتے دیکھو لوگ، معلوم نا آپ کو، ایک اسٹیٹس رہتا چیک کرنے کا، تو سیر آپ کا نمبر ہونا، سیر آپ کا نمبر ہونا، سیر آپ کا نمبر ہونا، لے لیے بچے نمبر۔ تو سونے سے پہلے اسٹیٹس چیک کر رہا تھا میں، تو
تاریخ ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کے موقع پہ، آپ کے وصال کے موقع پہ ایک بچے کی اسٹیٹس ہے ہو کلڈ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ گوگل کیا اس کے نیچے جو کوئی، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے لشکر میں سے کچھ خارجی تھے. نہیں کہتے ہیں، میں بولا نا یہ آج کل کے مورخین کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ آج کل کے مورخین کا آپ چھوڑ دیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ اس بات کو ترجیح دیں، آپ اس بات سے محبت کریں جس بات سے اللہ کے رسول محبت کیے، جس بات کو اللہ کے رسول نے ترجیح دیا. اللہ کے رسول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ترجیح دیتے تھے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے. بے شک. تو خیر رسول یہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اور کئی سارے ایسے احادیث ہیں مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ایک بھی مسئلہ آیا تھا بیچ میں، کوئی موصوف بیٹھ کے بول رہے تھے حیثیت وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حضرت علی کی نعوذ باللہ سیاست کی ہوئی حیثیت. ہاں تو وہ تو اب پتہ نہیں ان کو یہ تو جو کلمات ہے مسلمانوں کے نزدیک سب سے افضل قاعدہ، سب سے اہمیت والی بات کون سی ہونی چاہیے؟ جو اللہ کے رسول نے فرمائی. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. یہ ایک ہی حدیث یہ ایک ہی حدیث کافی ہے مولا علی علیہ السلام کی حیثیت، آپ کی شان، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام بتانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی ایک بیسٹ کریشن ہے. بے شک. اور آپ کو اللہ نے جتنا علم عطا کیا کسی اور کو اللہ نے اتنا علم عطا نہیں کیا، نہ سابق میں عطا کیا نہ آئندہ تا قیامت تک کسی کو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. اب حدیث کے کلمات سنیں. انا مدینۃ العلم، میں علم کے شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں. وعلی بابوہا، اور مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے ہیں. اب اگر کوئی کہتے ہیں یہ بات کہ ان کی کسی عہدے میں یا کسی درجے میں حیثیت اعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک نہیں تھی، تو ان کو پہلے تھوڑا سا مطالعہ کرنا چاہیے. جنگ عہد دیکھنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے. نہیں وہ سیاست کی بات کر رہے تھے، وہ جنگ کے بہادری اور شجاعت کی بات نہیں کر رہے تھے. شجاعت کی اگر بات کی جائے، میں بہت سے لوگ یہ نعوذ باللہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں تو یہ فتوحات ہوئیں، حضرت عمر کے زمانے میں یہ فتوحات ہوئیں، ہم نے جروسلم فتح کیا، یہ کیا. حضرت عثمان کے زمانے میں مزید فتوحات ہوئیں. حضرت علی کے زمانے میں تو 1 انچ بھی فتح نہیں ہوا. مولا علی علیہ السلام پیچھے تھے نا تینوں خلفاء کے. خلفاء ثلاثہ کو کیا بات کی فکر تھی؟ دیکھیں آپ، یہ حضرت علی سے کسی نے سوال بھی کیا تھا نا. ہاں ہے، کیا سوال بھی ہے کہ حضرت ان تینوں خلیفوں کے زمانے میں تو اتنی خانہ جنگی نہیں تھی آپس میں، فتنے کے متعلق بھی پوچھا گیا کہ فتنہ نہیں تھا. ہاں تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں جن کے پیچھے تھا وہ لوگوں کا زمانہ پہلا زمانہ تھا اور میں ان کے پیچھے تھا، تو فتنہ ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا. لیکن بعد میں جب میرا زمانہ آیا تو وہ جیسے پہلے والے لوگ تھے ویسے لوگ آگے نہیں رہے نہ پیچھے رہے، نہ میرے جیسا میرا پیچھے رہا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جب آپ علم کی بات کرتے ہیں تو ساری دنیا کو آپ یہ سکھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جتنا علم تھا اتنا علم کسی کے پاس نہیں تھا. تو پھر حدیث کہتی ہے علی بابوہا، جس شہر انا مدینۃ العلم، رسول اللہ جو شہر ہے علم کا اس کے دروازے مولا علی ہے. تو اس کے اندر ہر ایک قسم کا علم ہے، ہر ایک قسم کے علوم ہیں اور اس کے دروازے مولا علی ہے. تو اب یہاں پر یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی کوئی حیثیت ہے یا کیا.
اور میں جو سیاست آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سیاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کی تھی، وہی حیثیت مولا علی کی سیاست کی ہے، کیونکہ وہ ان سے ہی سیکھا انہوں نے. ہاں، کیونکہ آپ نے فرمایا انت منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلتی، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی آپ میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی ہارون تھے. بات ہے، لیکن لوگ کنسیڈر نہیں کرتے، مانتے نہیں. اور میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، ایتھلیکلی اور تھوڑا مورلی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ سے معمولی طور پہ اگر آپ سے کوئی حیثیت میں کم ہے تو آپ ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو؟ اخلاق ہوتے ہیں بات کرنے کے. بالکل بالکل. نہیں وہ تو ان سے بلنڈر ہو گیا تھا، وہ تو ان کو چھوڑیں، اب ان کو کون سن رہا ہے. میرا یہ آپ سے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولا علی کے نعوذ باللہ زمانے میں تو 1 انچ بھی فتح نہیں ہوا، تو ان کو کیا کہیں گے کہ اگر علی نہ ہوتا تو بدر میں کیا ہونا تھا، اگر علی نہ ہوتا تو احد میں کیا ہونا تھا، اگر علی نہ ہوتا تو خندق میں کیا ہونا تھا، اگر علی نہ ہوتا خیبر میں کیا ہونا تھا، اگر علی نہ ہوتا تو حنین میں کیا ہونا تھا. حنین میں کیا ہونا تھا. بے شک یہ ساری باتیں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. دیکھیں آپ، بہت کچھ ہے سننے سمجھنے کے لیے، لیکن جو لوگ پڑھ کے کتابیں بند کر کے بھی بات کرنے والے لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. کیا ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ملا ہم کو، ایسا بھی بولنے والے لوگ ہیں. اسانید ہے ان کے پاس کئی ساری، کئی اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، ان کے پاس ماشاء اللہ تعالیٰ جامعہ کی سندیں ہیں. یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ہے، یہ ایسا ایسا ہے، یہ کیا کرنا. تو در حقیقت بات یہ ہے کہ سب سمجھ کا پھیر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا بادشاہ ہے. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. واہ. اچھا میرا آپ سے ایک سوال تھا، بہت سے ہم نے بچپن میں اسلامیت میں بھی پڑھا کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی لے کر آئے تھے. بچہ تو مسلمان ہی ہوتا ہے، نہیں 7 سال کا 8 سال کا. یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے ابھی ذکر کر رہا تھا، جو کہ تاریخ ابن عساکر اور امام طبری ابو جعفر المنصور رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا، اس میں یہ جو واقعہ ہے کہ اعلان نبوت کا اس وقت مولا علی علیہ السلام کی عمر 13 اور 14 سال بتائی جاتی ہے. اچھا. اور سیدہ کائنات کی اس وقت عمر ہے 5 سال. اچھا. کنسیڈر کریں آپ یہ بات، کیونکہ ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے ہم مولا علی اور سیدہ کی بھی بات کریں. بے شک. تو مولا علی کا ذکر ہی ادھورا ہے جب تک سیدہ کی بات نہ ہو. بے شک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں. ابی طالب اپنے گھر دعوت کرتے ہیں، 3 دن لوگوں کی کیا کرتے ہیں کہ ضیافت کرتے ہیں، کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ محمد آپ بولو، آپ کو کیا کہنا ہے بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ کر خطاب فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے مبعوث کردہ، اللہ کی طرف سے چنا گیا نبی ہوں. آپ اپنی بات رکھ دیتے ہیں. تو سارے قریش اور جو مکہ والے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں آپس میں، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا بات ہے. اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کھڑ کر کہتے ہیں کہ میں آپ پر ایمان لایا یا رسول اللہ. سارے اہل مکہ اور قریش کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ میں آپ پر ایمان لایا یا رسول اللہ. تو عمر میں دیگر اور لوگوں سے تو آپ بہت کم نظر آ رہے ہیں، 13-14 سال عمر نقل کی گئی ہے روایت میں. لیکن آپ نے جو بات کی ہے اس سے تو ثابت یہی ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے ایمان باللہ و بالرسول کا اعلان کرنے والی ذات مولا علی علیہ السلام. سبحان اللہ. مردوں میں. اور آپ صدیقی ہوتے ہوئے بول رہا ہوں یہ بات، پھر وہی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی. مولا علی کے ساتھ ایک بہت حسین روایت حدیث ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے ہر انصار کے ساتھ ایک مہاجر کو بھیجا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا بھائی ہے. اور مولا علی دیکھتے رہے کہ میری باری کب آئے گی، میری باری کب آئے گی، میری باری کب آئے گی. اور پھر رسول اللہ نے کہا میری باری کے علاوہ رسول اللہ کہیں کسی اور کو منتخب نہ کر لے، یہ بھی تھی بات. اچھا یہ بات بھی تھی. یہ بات بھی تھی
اپنے لیے یا ان کے لیے؟ رسول اللہ کی طرف اچھا تھی یہ فیلنگز کہ رسول اللہ جیسا مہاجر انصار دونوں کی جوڑیاں بنا رہے تھے، تم بھائی تم بھائی، کہیں رسول اللہ کو کوئی یہ نہ کہہ دے یا پھر رسول اللہ کسی کو یہ نہ کہہ دے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی ادھر آؤ، تو جیسا چھوٹا بچہ دوڑ کے جاتا نا، سبحان، اس انداز سے مولا علی پہنچتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ علی تو میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہے حسین لمحات ہے، وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے تو بولتے ہیں نا مقصود کائنات۔ بے شک بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اب مولا علی کا سفر رسول کی زندگی میں اب چل رہا ہے، رسول کے ساتھ ساتھ ہیں۔ پھر حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے۔ جی، غدیر خون۔ پہلے تو حجۃ الوداع ہے نا؟ جی ہاں۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، جس کو بہت سے لوگ اب حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں، تو حدیث ثقلین پہ میں نے پہلے بھی پروگرام کیا ہے، لیکن آج تک میرے خیال سے لوگوں کو حدیث ثقلین صحیح سمجھ آ نہیں پائی ہے۔ کیا رسول اللہ صرف قرآن کے ساتھ ساتھ اور کیا دیا پھر ہم؟ حضرت سیدنا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت رہی، یہ رسول اللہ کی سنت رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ہمیشہ جو رسول ہونے کی جو ذمہ داری ہوتی تھی وہ مکمل فرمایا کرتے تھے۔ دیگر اور نبیوں کے اگر آپ واقعات پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کوئی غصے سے نکل گئے تو ان کو ذنون کہا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہے، دیگر اور آپ نبیوں کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو سننے اور دیکھنے میں ملے گا کہ کچھ اللہ کی طرف سے جو اوامر تھے ان میں وہ نبی یا رسول کرنے میں تاخیر کی۔ ان کی نیت تھی کرنے کی، لیکن بعض جگہ قوموں نے مجبور کیا اور بعض جگہ وقت ایسا تھا کہ انہوں سوچے کہ میں یہ کام بعد میں نپٹا دوں اپنی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خطاب فرمائے حجۃ الوداع کے موقع پر اور پھر اس کے بعد یا اس سے پہلے، یہ بڑا واضح رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے حکم رہتا تھا اب وہ فرمایا کرتے تھے، اور اس کے اندر جو بات ہے قرآن مجید بھی کہتا ہے نا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ تمہارے جو محبوب ہے، ہمارے جو پیشوا ہے، ہماری طرف سے جو رسول ہے، یہ ہوائی باتیں نہیں کرتے۔ اب بات یہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اور رسالت کا زمانہ ختم ہو رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس زمانے میں، اس زمانے کے بعد جو زمانہ اب آئے گا وہ امامت کا زمانہ ہوگا، وہ زمانہ امامت کا زمانہ ہوگا، ولایت کا زمانہ ہوگا۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بعد جو چیز دی ہے امت کو وہ ہے مولا علی۔ واہ، بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ جی۔ قرآن کے بعد اللہ کے رسول نے کوئی چیز دی ہے، دیکھیں سنت 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 لوگ بولتے ہیں، سنت کو پریکٹیکل کر کے بھی تو کوئی بتانا چاہیے نا۔ ہاں، تو وہ اہل بیت ہے۔ واہ۔ اور ایک موٹے جملے میں اگر میں کہوں تو وہ مولا علی ہے۔ ایک واضح نوٹ ہے یہ، اس کے اندر کسی قسم کی سیاست یا کسی قسم کا چھپانا یا کسی قسم کی بات دبانا یہ نہیں ہے۔ یہ پہلے درجے کے جو بڑے صحابہ ہیں یہ واضح طور پہ جانتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کا کیا مقام ہے رسول اللہ کے نزدیک۔ بے شک بعد والے بھی آئے، بعد والوں نے بھی تسلیم کیا۔ میں بتایا نا آپ کو، اللہ اور اس کا رسول جس بات کو اہمیت دیا، جس بات کو پسند کیا، جس بات کو ترجیح دیا، مومن کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کے اوپر اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان رکھے۔ اللہ کے رسول علی کو چاہے۔ امام احمد بن حنبل سے حدیث ہے، میں نقل کرنا چاہوں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جناب سید صاحب جی جی 3 حدیثیں میں نے کوٹ کی ہیں یہاں پر, اوکے. اور یہ نوٹس آپ کے پاس ہی رہے گی. کل کے دن کوئی چاہنے والا اگر آ گیا تو آپ اس کے حوالے یہ نوٹس کر دینا, بولنا دیکھو بھائی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. آتے لوگ جی لوگ تو بہت آتے ہیں, لیکن کامنٹ سیکشن میں ہی آتے ہیں, ایسے تو نہیں آتے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سوال کیا گیا, اور سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کے بعد جانشین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے. اچھا, یہ حضور کی زندگی میں سوال ہوا ہے؟ جی. تو کیونکہ اب آپ نے حجۃ الوداع کی بات کہی, اور پھر حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم ہے فوری. بالکل ٹھیک ہے, تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے, 3 روایتیں ہیں, کچھ کلمات آگے پیچھے ہے لیکن روایتیں وہی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلفاء کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کو پائیں گے تو اگر جانشین بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, یا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اور ٹھیک ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. نہیں, فاروق اعظم تک رک گئے, پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیے. یہ حدیث جو ہے میں اب جو پڑھنے لگا ہوں یہ ابھی اسحاق اور زید سے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. وعن علی, پھر حضرت مولا علی مشکل کشا سے ہیں. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یؤمر بعدک, آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا. قال, کہا, ان تؤمروا ابا بکر, اگر آپ میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائیں گے, تجدوہ امینا زاہدا فی الدنیا, تجدوہ زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ میرے بعد خلیفہ بنائیں گے تو آپ انہیں پائیں گے ایک امین اور زاہد فی الدنیا, دنیا میں, وراغبا فی الآخرہ, اور دنیا سے کٹ کر رغبت آخرت کے رکھنے والا پائیں گے. وَإِن تُؤْمِرُوا عمر, اور اگر آپ میرے بعد عمر کو خلیفہ بنائیں گے, تجدوہ قویا, تم انہیں قوی پاؤ گے, طاقتور پاؤ گے, امیناً, اور امانت دار پاؤ گے. اور بھی کلمات آئے ہیں ایسے. اور اس کے بعد آتا ہے وَإِن تُؤْمِرُوا عَلِيًّا, اور اگر تم میرے بعد علی کو بناؤ گے, خلیفہ بناؤ گے اگر میرے بعد علی کو, وَلَا أَرَاكُمْ فَعَلِيِّينَ تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًا. اب یہ کلمے کا کئی جگہ مس یوزڈ بھی ہو جاتا ہے, ہادی ہے, فلاں ہے, ایسا ہو جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں استعمال کرنا چاہیے لوگوں کو. تجدوہ ہادین, تم انہیں کیا پاؤ گے, ہدایت یافتہ پاؤ گے, وہ مہدین, اور انہیں ہدایت دینے والا پاؤ گے, رہنما پاؤ گے. یأخذکم بالطریق المستقیم, اور تم انہیں سیدھا راستے پر لے کر جانے والا پاؤ گے. یہ حدیث ہے. ایک اور ایک حدیث جو کہ میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوٹ کرنا چاہ رہا تھا, اس کے اندر ہے یسلک بکم الطریق المستقیم, تمہیں مولا علی علیہ السلام اہدنا الصراط المستقیم والا جو راستہ ہے وہ راستے پر چلانے والے بنا دیں گے. پھر ایک اور ایک حدیث ہے, اس کے اندر پھر کلمات بدل رہے ہیں. یحملکم علی المحجۃ البیضاء, تمہیں مولا علی ہادی اور مہتدی تو ہے وہ, ساتھ ساتھ وہ آپ کو اللہ والے راستے پر, یعنی سفید راستے پر وہ آپ کو گامزن کر دیں گے. یہ امام احمد بن حنبل اور ابی اسحاق اور زید کی روایت سے میں یہ حدیثوں کو نوٹ کیا, جو کہ پہلے زمانے کے یہ مورخین بھی ہیں ان میں بعض, اور ان سے بہت سارے اقوال لیے گئے ہیں, اور یہ ایک معتبر لوگ ہیں جن سے یہ باتیں. لیکن امام احمد بن حنبل کو بھی پھر اہل بیت کی محبت میں ہی پھر دنیا سے بھیجا گیا نا. وہ تو طے ہے نا صاحب, آپ بس آپ عشق کا اعلان کر دیجئے, اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے معاملات شروع. چاہنے والے چاہتے, راستے میں یعنی کہ جو کچھ کر سکتے ہیں, رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں, وہ لوگ ڈالتے.
میں آج سے کچھ ماہ قبل ایک جگہ بیان کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس بیان کو بھی قبول فرمائے اور اس ہمارے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے. میں جو بیان کیا تھا اس کے اندر میں کہیں پر بھی کوئی ایسی یعنی کہ ایسی بات نہیں کہا جس سے میرے جو اکابرین نے جو مجھے تنبیہ کی، جو بتلایا، اس کے خلاف ہو، یا پھر یوں کہہ دوں سیدھا سیدھا کہ مشاجرات صحابہ کے خلاف کوئی بات ہوئی ہو. اور میری باتیں ایک بہت عظیم ہستی کے سامنے توڑ مڑوڑ کر پیش کی گئی. اور جب میں ان سے ملاقات کیا تو 2 منٹ کے اندر مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ فلاں جگہ سے کام ہوا ہے. علماء اور جو ائمہ ہیں آج کے زمانے کے، ممبروں پر کھڑ کر کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اور خود ان کا ایمان کا لیول یہ ہے، ان کے سینے میں خدا کا خوف نہیں ہے. غلط خبریں پہنچا رہے ہیں، غلط خبریں موصول کروا رہے ہیں، اور پھر پلٹ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام کر لیے ہیں. یہ تو اب کیا کریں آج کل کے علماء کا، اللہ معاف کرے. میں نے نا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ میں لاکٹ پہنا ہوا ہے، میں پہنا رہتا ہوں، کیا بولتے ہیں، ذوالفقار کا. ذوالفقار. اس پہ میں نے سوال کیا اپنی ایک پوڈ کاسٹ پہ اپنے والد صاحب سے نا، تو لوگ آ گئے کہ آپ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں، یہ تو نعت خان ہے، آپ کسی عالم سے پوچھیں. اچھا. اور پھر میں نے لوگوں کی پروفائل میں جب میں گیا تو انہوں نے جن عالم کی کلپس بہت زیادہ لگائی ہوئی تھیں، تو مجھے سمجھ آ گیا کہ ماشاءاللہ یہ ان کو عالم سمجھ رہے ہیں. تو پھر وہ عالم صاحب کی 2-3 میں نے کلپس دیکھی کہ وہ ماشاءاللہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ دیکھ کے بک سے پڑھ رہے ہیں. ہاں جی. اور میرے والد صاحب کی یہاں پہ ٹورنٹو میں بھی اور ماشاءاللہ لندن میں بھی ویڈیوز پڑھی ہیں اور جمعہ کا خطبہ الحمدللہ یاد ہے. تو میں کہا یار یہ آپ کے عالم کا کرائٹیریا، وہ جن کی میں بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ کافی نون عالم ہے کراچی کے، میرے خیال سے سب سے بڑے گنڈے غلط ورڈ ہو گیا، عالم وہی ہیں کراچی کے. تو ان سے ایک اور بلنڈر ہوا، وہ ماشاءاللہ حضرت علی کو تو وہ کافی نیچے لے آتے ہیں وہ، اور سبھی کو مولا بھی، نعوذ باللہ، اور وہ سبھی کو مولا بنا دیا انہوں نے. ہاں، وہ من کن تو مولا فاضل علی مولا ان سے ہضم نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں نہیں سبھی مولا ہیں. تو وہ ایک سوال ہے جی میرے ذہن میں آ رہا، ہر ایک چیز، ہر ایک جو بات اور یا فتنہ کہہ دوں، یہ پاکستان سے ہی شروع کیوں ہوتا بھائی آپ کے؟ پتہ نہیں سر، ہم دیکھیے قادیانی کے دور سے آپ تھوڑا سا غور کریے، آپ جو کوئی چیز نکلتی، قادیان تو آپ کے ہیں، نہیں اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوا نا، پھر آپ کے پاس جو ہوا، ٹھیک ہے نا، بات ہے نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سوچ شاید سملر دیکھیں آپ قادیانیوں کی اور ان کی، نعوذ باللہ، فی الحال کہنا نہیں چاہیے، لیکن جب آپ من کنتو مولا فاضل علی مولا لے کر آتے ہیں ان کے سامنے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں مولا کے معنی تو دوست ہیں، مولا کے معنی لغوی معنی جو ہیں وہ دوست کے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ نے ماشاءاللہ عربک لینگویج پڑھی ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مولا کے اصلی معنی کیا ہے. لیکن چلیں اگر ہم دوست کے بھی لے لیتے ہیں، لغوی معنی یہی ہیں دوست کے، تو ان کی سوچ اور آپ قادیانیوں کی سوچ دیکھیں کتنی سملر ہے، نعوذ باللہ. پھر جب قادیانیوں کے پاس جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بھائی خاتم النبیین مطلب سیل آف پروفٹس، مہر، اس میں یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تب آپ ان کو بولتے ہیں نہیں آپ آیت کے کانٹیکسٹ پہ جاؤ کہ ادھر کیسے نبوت ختم ہو رہی ہے، ادھر جاؤ، اور آپ کو آیت کے کانٹیکسٹ پہ جانا چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو جب من کنتم مولا فاضل علی مولا پہ حدیث کے کانٹیکسٹ پہ آؤ نا بھائی. مال، اگر آپ نعوذ باللہ حضرت علی پہ الزام لگاتے ہو، بولتے ہو کہ وہ مال غنیمت والا معاملہ ہوا تھا، تو مال غنیمت والا جب معاملہ ہوا تو رسول اللہ نے کیوں پھر بعد میں کہا من کنتم مولا فاضل علی مولا، کہ جیسے اگر تم مجھ پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے، اگر میں مال غنیمت میں سے کچھ بھی چوز کروں اپنے لیے، اس طرح تم علی پہ بھی کچھ سوال نہیں اٹھا سکتے. من کنتم مولا فاضل علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میری اب انڈرسٹینڈنگ اس حدیث کی ہے کہ جس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ سوال نہیں اٹھا سکتے، اس طرح مولا علی پہ بھی کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے. اب شاید یہ امام مالک کا قول تھا یا کسی اور کا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس قبر والے کے علاوہ دنیا میں ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے کہا تھا،
لیکن یہ کسی بڑے امام نے ہی کہا تھا. تو میرا بس یہی موقف ہے من کنت مولا فاضل مولا کا کہ آپ رسول یعنی جب وہاں پہ آپ بولتے ہو کہ آپ حدیث کے کانٹیکسٹ یعنی آیت کا کانٹیکسٹ دیکھو اور خاتم النبیین رسول اللہ آخری نبی ہیں. میں بھی مانتا ہوں الحمدللہ کہ رسول اللہ آخری نبی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. تو جب آپ وہاں پہ بولتے ہو کہ کانٹیکسٹ دیکھو تو پھر آپ من کنت مولا فاضل علی مولا پہ بھی تو کانٹیکسٹ دیکھو. وہاں پہ آپ کیوں بولتے ہو کہ نہیں لغوی معنی دوست سے کام چلاؤ؟ یہ جو فضا ہے یہ کافی سال پہلے شروع ہو چکی ہے, اور ہند و پاک میں اور دیگر اور جگہوں پہ یہ چیز چل رہی ہے کہ لوگ, میں بتایا نا آپ کو, جس کے پاس بڑا پلیٹ فارم ہے, سورسز زیادہ ہے, پیسہ ہے, شخصیت کے مالک ہے, وہ جو بات کہیں گے وہ بات زمانہ ایکسیپٹ کر لے گا. اور پھر وہ جو چیز بدلنا ہے ہم نے, وہ بدلنے میں کافی وقت لگے گا. اس کے اندر علماء پیسے جاتے, جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا آج جب ہم ملے تھے, امام نسائی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کیا ہوا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا نا. امام نسائی خطاب فرما رہے تھے جمعہ کا. اب آپ دیکھیں وقت کے ایک محدث ہے, آپ ٹھہرے ہیں جمعہ کا خطاب کر رہے ہیں. اب حدیث کی بات آئی نا مولا علی علیہ السلام کے لیے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں, شان گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ در حقیقت کہیں اور سے بھی فیڈ اپ ہوئے ہیں. بالکل پیچھے کچھ ہے انسٹرومنٹس جو بچتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا باتوں سے جھلک جاتا ہے. بالکل. پہلے تو نعوذ باللہ کہہ رہا تھا, الحمدللہ نیاز جعفر صادق دی جاتی تھی. اب وہ چیز غلط ہو گئی ہے, لیکن پہلے وہ بہت سارے کراچی کے اندر لوگ نیاز امام جعفر صادق دیتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. پہلے بہت ساری چیزیں نارمل تھیں, پھر پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہو گیا. اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہم. وقت کے امام ہیں, ایک محدث ہیں, وہ کھڑتے ہیں خطاب فرماتے ہیں. نیچے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا چاہنے والا پیروکار نکل جاتا. بولتے کہ چلیے آپ ایک حدیث پڑھ کے سنائیے ان کی شان میں. سمجھ گیا, نام نہیں لیجیے گا پلیز. جی جی. تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ کوئی حدیث پڑھیں آپ. یہ امام نسائی کے ساتھ ہوا؟ ہاں, امام نسائی کے ساتھ ہوا. جی. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی حدیث یاد نہیں ہے, پتہ نہیں ہے. تیسری دفعہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کیا وہ حدیث پڑھوں جو رسول اللہ نے فرمایا ما اشبع اللہ, کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی نا, 3 دفعہ بلایا تھا. تو بالمختصر جمعے کے خطاب کی سیڑھیوں سے امام نسائی کو اتارتے ہیں اور ان کو مار کر, اور ایسی جگہ نہیں مارتے دل پر یا کلیجے پر یا سر پر, اور بالکل ناف کے نیچے والے حصے پر مار کر بڑی بد رحمی سے شہید کر دیتے ہیں. تو وہی درندے تو آج بھی زندہ ہیں ان کے اب یہ جو لوگ ہیں, یہ پیچھے انسٹرومنٹس بج رہے ہیں کچھ نہ کچھ, کہیں نہ کہیں. مولا کا معنی ناصر کا آتا, مدد کرنے والے کا معنی آتا مولا کا. اصل معنی ناصر کا مدد کرنے والا, دوست, ہم نوا, یا پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ بعد میں آتی ہیں. سب سے مضبوط معنی مدد کرنے والا ناصر. تو یعنی آپ یہ کہنے یا علی مدد صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے. میں پڑھتا ہوں ناد علی پڑھتا ہوں میں, یا علی, یہ میرے دادا بھی لکھے ہیں مولا علی علیہ السلام کی شان میں, میں وہ بھی پڑھتا ہوں میں. واہ. تو اب آتے ہیں نیاز جعفر صادق علیہ السلام کی طرف. دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ کا انتقال 22 رجب کو یا 21 رجب کو نہیں ہوا, بلکہ 15 رجب کو ہوا. امام عساکر اور امام ابن کثیر نے اپنی اپنی کتاب میں لکھا ہے ان کا انتقال عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز کے درمیان میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور کب ہوا ہے؟ 15 رجب کو ہوا ہے, 22 یا 21 کو نہیں ہوا ہے. اب یہ تواریخ میں لوگ کیا کرتے ہیں, گھوم کے پھر کے کیا کرتے ہیں, بہت بحث مباحثہ کرتے ہیں. اگر تاریخ میں لوگ گھومتے پھرتے ہیں, بحث مباحثہ کرتے ہیں, تو 12 ربیع الاول کو جو میلاد کر رہے ہیں نا جو سنی لوگ ہمارے, چلیں 9 کی روایت زیادہ مضبوط ہے, 2 کی روایت زیادہ مضبوط ہے, 17 کی بھی روایت ہے, اس کے اوپر کیوں نہیں آتے بھائی؟ اور غوث پاک تو 10 محرم لکھے ہوئے ہیں. ہاں 10 محرم لکھے ہوئے ہیں. اب کیا کرتے ہیں آپ بولیے. آپ
اتنی بڑی بات اور اتنی عظیم ہستی کا آپ نام لیے ہیں غوث پاک سلطان الاولیاء.